بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں منٹو کا بھی سیشن کرتا ہوں، بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بچے نے ریسنٹلی بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ جو اتنا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں بور کرتے رہتے ہیں سنا سنا کے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جاب کرے، ڈگری لے اور جاب کر لے آرام سے، یہ کتابیں پڑھنی کیوں ہے؟ پڑھ لیا نا، جان چھوٹ گئی، اب جو ہو گئی آپ کی، اب پیسے کما رہے ہیں اچھے، اتنی ساری کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ تو میں نے بولا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کتابوں سے آپ کسی بندے نے زندگی بھر جو تجربہ حاصل کیا وہ سیکھ لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو انسائٹس ملتی ہیں، وہاں سے آپ کو ٹرینڈس ملتے ہیں، پھر آپ ایک نالج کو جو آپ نے ایک ڈومین سے لی ہوتی ہے کسی اور ڈومین کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ امیزون پہ کام کرتے ہیں، آپ نے جنگل اسکاؤٹ یوز کیا، اب آپ کو پتہ ہے کون سی پروڈکٹ بک رہی ہیں۔ اب ہر بندہ تو اتنی مہنگی پروڈکٹ نہیں لے سکتا نا، یہاں پہ جتنے گانے بجانے والے بھانڈ ہیں ان سب نے اپنی کوئی نہ کوئی برانڈ نکالی ہوئی ہے، کسی نے لپسٹک نکالی ہوئی ہے، کسی نے کچھ نکالا ہوا ہے، کسی نے کچھ نکالا ہوا ہے۔ کرسمس کا بھی سیزن آ گیا بھائی صاحب، تو اس میں تو ہر بندہ نہیں خرید سکتا نا $200-300 کے الٹا کے اور سیفورا کے جو میڈیسن کہہ رہا ہوں، کاسمیٹکس ہوتی ہیں ان کو، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ آپ نے ریپلیکا بنانا ہے، گرلز اسکاؤٹ کی طرح بچوں کو دینا ہے اور مال میں کھڑا کر دینا ہے، بولو 2 مہینے بیچو، میں کر دیتا ہوں۔ کبھی گفٹ ہیمپر بنا لیتا ہوں، بقرعید کے اوپر چھریاں بیچنے لگ جاتا ہوں، کبھی وہ شان کے مسالے بیچنے لگ جاتا ہوں ہیمپر بنا کے۔ لوگ بولتے ہیں جی سیزن چل رہا ہے آج کل 2 مہینے کا ہے، اور 10 مہینے روتے رہتے ہیں دھندا بندے دھندا بندے، دھندے میں مندہ چل رہا ہے، تو مندے میں کام کرنا کیوں ہے بھائی صاحب؟ جس کا سیزن ہے وہ کام کرو۔ 2 مہینے لپسٹک کا سیزن، لپسٹک بیچو، 2 مہینے چھریاں بیچو، 2 مہینے گوشت بیچو، 2 مہینے آلو بیچو، 2 مہینے سبزی بیچو، 2 مہینے جا کے ڈیٹا سائنس بیچو، سارے کام کرو۔ تو جب آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تنزانیہ میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، تو سیم پروڈکٹ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ فلاں جگہ کیوں ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اوبر کریم، آپ نے راکٹ انٹرنیٹ کا نام سنا ہوگا، وہ نیا کوئی کام نہیں کرتا، جو ماڈل دنیا میں سکسیسفل ہے اس کو کاپی پیسٹ مار دیتا ہے، بولتا ہے امیزون امریکہ میں چلتا ہے، زولاندو لانچ کر دو یورپ کے اندر، اوبر وہاں چل رہی ہے، یہاں پہ ہم کریم ان ڈرائیو لانچ کر دیتے ہیں، وہی کنسیپٹ ہے، کوئی مغز لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے علم کو بھی تو کاپی پیسٹ کر لو نا، ان ٹرینڈز کو بھی کاپی پیسٹ کر لو۔ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ علم کے منبع جو ہیں، ریسورسز ہیں، وہ 3 ہیں، 4 کر لیں، چلے 4 ہیں بڑے بڑے۔ پہلی چیز تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، آپ اس کی محفل میں جاتے ہو، وہ کوئی بات کرتا ہے، آپ اس سے کچھ سن لیں تو آپ کچھ سیکھ جائے، وہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گئے تو یہ تو ریسورس بالکل آلموسٹ بند ہو چکا ہے، پڑھے لکھے لوگ ملتے نہیں بھائی صاحب، نہ سچ بولنے والے بچے، نہ سچ سننے والے بچے۔ اچھا، دوسرا منبع اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں، تو کتابیں جتنی زیادہ پڑھیں گے علم اتنا حاصل آئے گا۔ تیسرا ذریعہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ سفر کریں اور اسفار سے جو علم آئے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کر لیں۔ اور چوتھا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ آپ اے ایم اے آسک می اینی تھنگ کو سیشنز کیوں نہیں کرتے؟ میں بولتا ہوں بھیا اتنا تقوی ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو، بولا ہی نہیں ہے بھائی صاحب پی ایچ ڈی کر لو، فل بیٹ پہ چلے جاؤ، ایزنور فیلوشپ لے لو، چائنا چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی لمبی آپ کی تہجد ہوگی اتنا زیادہ آپ میں علم آئے گا، اتنا تقوی آئے گا، تقوی میں علم آئے گا، A = B، B = C، سیدھی سی لوجک ہے بھیا۔ تو 4 طریقے ہیں، تقوی اختیار کر لو، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، مشکل کام ہے، پتہ ہماری کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتابیں پڑھ لو، وہ ہم لوگوں نے حرام کر دیا ہے، کسی بندے سے مل لو جو علم کی باتیں کر رہا ہو، وہ بہت تھوڑے سے رہ گئے۔ اور چوتھا ہے کہ سفر کرو۔ تو ان چاروں کے اوپر کام کیا کریں؟ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، بڑے کام کی بات کرتا ہے، اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی پچھلے دنوں، کہنے لگا جب جس شخص کے اوپر سزا واجب ہو جاتی ہے اس کو نہیں ملتی تو سزا پورے معاشرے کے اوپر ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہے۔ جب یہ جاہل لوگ آپ کے اوپر آ کے حکمران بن جاتے ہیں یا کوئی بھی بن جاتے ہیں، بابو بن جاتے ہیں، اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ اس بندے کو پکڑ کے اس کی چوری کی، خیانت کی سزا نہیں دیتے، تو سزا سارے کے سارے غریبوں پہ بڑھ جاتی ہے اور ہم سب اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے کتابیں پڑھنا شروع کریں، تقوی اختیار کریں، اچھے لوگ پڑھنے لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں جانا شروع کریں اور سفر کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے علم میں بہت برکتیں دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بدلاؤ کا سبب بنے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔